بیٹے کے لیے تو لڑنے کو تیار، باپ کے لیے بیٹا لڑنے کو تیار، بیٹے کے لیے باپ لڑنے کو تیار، خاندان والے اس کے لیے لڑنے کو تیار، انہیں خاندان والوں کے لیے لڑنے کو تیار، لیکن بات آتی ہے رسول اللہ کی تو پھر یہ ایسے دم چھپا کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. پھر کہتا ہے نہیں جی امن پسند ہے. یہ امن پسندی نہیں ہوتی، یہ بے غیرتی ہوتی ہے، بے شرمی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے. جب انسان کی غیرت مر جاتی ہے، اس کی حیا مر جاتی ہے، تو پھر وہ جو چاہے کرتا ہے. ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایٹ لیسٹ اتنی محبت جو آخری درجے کی تھی وہ بھی شاید پوری طریقے سے نہیں نبھائی. اس کو کہتے ہیں جذباتی اور وقتی محبت کا اظہار، لیکن یہ اس قدر فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ تو ہے، جذباتی اور وقتی جو محبت ہے یہ جو ہے عمل پر نہیں لا سکتی، انسان عمل پر نہیں لا سکتی. اور ایک محبت یہ ہے کہ دو دائمی ہو، اتباعی ہو. بولو، دائمی ہو، اتباعی ہو. یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہمارے نبی کے اوپر بکواس کر رہے ہیں، میں اس کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اندر نہیں کروا سک رہا ہوں. ارے بولو نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوا ہے نا. کئی لاکھ لوگ جا کر احتجاج کرتے ہیں. امتیاز جلیل صاحب کی نیترتو میں، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں کئی لاکھ لوگوں کا مجمع جاتا ہے، احتجاج کرتا ہے. احتجاج کے باوجود 70 FIR درج ہونے کے باوجود اس کو اریسٹ نہیں کروا سکتے. قانون کی دھجیاں اڑ گئیں اور اپنی منمانی ان لوگوں نے کر لی. ٹھیک ہے، میں اپنی کم از کم جتنا حق تھا اتنا تو ادا کیا گیا اور اس کے خلاف کھڑا رہا، اور اس کے باوجود میں اس پر قانون کی گرفت نہیں پہنا سکا، قانون کی بیڑیاں اس کے ہاتھوں میں پیروں میں نہیں ڈال سکا. تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہے میرے نبی کے خلاف بغاوت کرنے پر میں اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤں، احتجاج کروں، اسے زندان میں قید و بند میں ڈالنے کی کوشش کروں، اپنی طاقت لگانے کے باوجود میں ناکام ہو جاؤں. تو دوسرا درجہ یہ ہے جو کہ اصل میں پہلا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وقتی اور جذباتی محبت کے بجائے دائمی اور اتباعی کیفیت میں انسان آ جائے. دائمی محبت، خالی وقتیہ محبت اٹھی پھر تھوڑے دن کے بعد ختم ہو گئی، ایسی محبت نہیں ہونا. دائمی محبت ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اتباعی محبت ہو جانا. اتباعی محبت کہتے ہیں کہ میں فلاں کے اوپر ہمارے نبی کی محبت کو نہیں تھوپ سکا، اس کو اپنے نبی کی محبت نہیں دکھا سکا، اس کو میں اپنے نبی کا پیار اور الفت نہیں دکھا سکا، تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات پر اپنے نبی کے حسن کو، ان کے احکامات کو، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی ذات پر نافذ کروں. یہ تو کر سکتا ہوں نا؟ ارے بولو نا جی. رام گیری کو اندر نہیں کر سکے، یتی کو اندر نہیں کر سکے، کوشش کرے لٹکیاں مار لیے، پٹکیاں مار لیے. قانون کے ماننے اور چاہنے والے بھی بے غیرت ہو گئے، اور جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل تو مجروح ہوئے، لیکن دوسرے پر جب تک دین نافذ کرنا تھا کوشش کر رہے تھے، لیکن اپنی ذات پر دین نافذ جہاں کر سکتے ہیں وہاں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ احتجاج میں یہ کہوں کہ بھائی میرا چہرہ رسول اللہ جیسا ہو جائے، احتجاج میں یہ کہوں کہ بھائی میرا لباس رسول اللہ جیسا ہو جائے، احتجاج میں بھائی میں اپنے نفس کے خلاف بھی تو احتجاج کر سکتا ہوں نا. اپنے نفس کے خلاف احتجاج کرو. جب احتجاج آپ ایک قوم کے خلاف کر سکتے ہیں، کسی شخص کے خلاف کر سکتے ہیں، جو نبی کے خلاف آ جائے آپ اس کے خلاف جا کر کے بغاوت کر سکتے ہیں، تو پھر ایک احتجاج یہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف ہو. نفس یہ کہتا ہے کہ منمانی کرو، یہود و نصارہ کی شکل و صورت بناؤ، ان کے جیسا لباس بناؤ، ان کے جیسی چال ڈھال بناؤ، ان کے جیسے اعمال اور اخلاق بناؤ، یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل پڑو. یہ نفس کہتا ہے. آپ اس کے خلاف احتجاج میں کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ نہیں، میں اس نفس کو میں رسول اللہ کا غلام بنا کے رہوں گا. یہود و نصارہ کہتے ہیں صفا چٹ ہو جاؤ، میں کہوں گا نہیں، میں نفس کے خلاف جاتا ہوں، میں چہرہ رسول کے مطابق رکھوں گا. یہود و نصارہ کہتے ہیں لباس انگریزوں والا پہنو، آپ اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کہو کہ میں رسول اللہ کے مطابق لباس پہنوں گا.